مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، جلوہ کیجئے، خواب پردہ کیجئے، اور وادی دل میں کیجئے، تجلی کیجئے، وادی دل میں تجلی کیجئے، فرش کو عرش معلا کیجئے، فرش کو عرش معلا کیجئے، فرش کو عرش معلا کیجئے۔ دل کو دل میں لانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ محمدی سے آدم فرماتے ہیں ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، اور آخری دانائیوں فرزانگی، سبحان اللہ، فرزانگی آخری دانائیوں فرزانگی، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، اور گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی، کیجئے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، اور تاکہ ابرو ہے کہ محراب حرم، تاکہ ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے، اور بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، اس سے پہلے شعر ہے، اور جرم ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے، جرم ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے، کیجئے، اور بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، بعد سید ہاتھ مل کر کہہ
پڑے کیا نہ کیجے ہائے اب کیا کیجیے کیا نہ کیجے ہائے اب کیا کیجیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین مبارک وسلم۔ یہ حضرت امین شاہ حسینی سرکار کی عرس کی مجلس یا ان کے نام پر اکٹھا ہونے والے یہ سب عاشق، حسینی اگر خاموش رہے تو اتنوں کو جمع کرتا ہے۔ حسینی خاموش رہے تو اتنوں کو جمع کرتا ہے، اگر بول پڑے تو کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شہنشاہ ناسک کی سرزمین ہے جس کا نام گلشن آباد ہے۔ شہنشاہ نے جس گلشن کو آباد کیا یا شہنشاہ نے جس آبادی کو گلشن بنایا وہ گلشن آباد، بعد میں لوگوں نے اس کا نام چینج کر دیا، اس کا نام رکھا ناسک۔ ناسک نام رکھا تو بھیا یہ بھی ہمارے فائدے کا ہو گیا، ناسک نام رکھنا بھی ہمارے فائدے میں آیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم غوث پاک والے اور ہر چیز میں غوث پاک کی نسبتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ میں ہم میں کوئی کسی سلسلے سے مرید ہو مگر غوث پاک کا ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے اور ہر سلسلہ غوث پاک سے فیض پاتا ہے۔ تو میں غور کر رہا تھا، میں گلشن آباد، پھر بار بار گلشن آباد گلشن آباد گلشن آباد، شہنشاہ کا تو یہ ہے، اور پھر شہنشاہ کے نام کے آگے بھی شہنشاہ گلشن آباد نہیں لگتا ہے، شہنشاہ ناسک لگتا ہے۔ تو ناسک کے ایک معنی ہوتے ہیں، عربی لفظ ہیں، لیا بھی تو ہم سے ہی۔ ناسک کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ناسک کا ایک معنی ہے عبادت کرنے والا، سمجھے؟ کہاں کہاں سے ہم سے بچو گے بھیا؟ اچھا میں نے کہا نا غوث پاک کے عاشق ہیں، اور یہ غوث پاک کی نگری، شہنشاہ غوث پاک کے لاڈلے، اور یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ غوث پاک کے روحانی بیٹے، غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ اور اس شہنشاہ کے اس گلشن میں امین شاہ حسینی جیسے عبادت گزار، پیر موہنا سرکار جیسے عبادت گزار، یاسین شاہ قادری جیسے عبادت کرنے والے، ہے نا، شاہ اولا نور جیسے عبادت کرنے والے، دودھا داری سرکار جیسے عبادت کرنے والے، راجہ حسین شہید جیسے عبادت کرنے والے، یہ سارے ہیں اسی ناسک میں، ہے نا۔ اب میں نے اور غور کیا، ایک ناسک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا، اور غور کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ حضور اس کو آپ سے کوئی نسبت ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے نام کھول کر دیکھ لیں، غوث پاک کے 99 نام میں سے ایک نام ناسک، غوث پاک کے 99 نام ہے، ان میں سے ایک نام ہے ناسک۔ ملے ہوئے ہو آپ غوث پاک، کہیں سے بھی باہر نہیں بھاگ سکتے، اس لیے پہرا ہے یہاں، یہ فیضان ہے غوث پاک کے نام کا۔ میں نے گلشن آباد سے ہٹایا اور ناسک رکھا، تب بھی ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ شہنشاہ نے فرمایا اگر گلشن آباد ہٹاتے ہو تو ناسک ہی رکھ لو، ہے نا۔ غوث پاک کا نام شہنشاہ نے دے دیا۔ غوث پاک کا ایک نام ہے، آپ کتاب کبھی کھول کر جس کو دیکھنا ہے تو کبھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، غوث پاک کا ایک نام ہے ناسک، یعنی عبادت کرنے والا۔ بہرکیف اس عرس کی تقریب میں آپ اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ نئی بات ہمیشہ لاتا ہوں، اس لیے نئی بات لے کر سوچ رہا تھا کیا بولوں،
सब फैजान है सरकार अमीन शाह हुसैनी का। बहरकैफ ये सरजमीन है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इस सरजमीन पर सुन्नियत की खेती हमेशा इसी तरह से लहराती है। ये बड़े पीर दस्तगीर अमीन शाह हुसैनी का उर्स है और गौस पाक के मुबारक महीने से निस्बत हासिल हुई अमीन शाह हुसैनी को। इस उर्स में जाहिर सी बात है कोई पैगाम लेकर जाना है आपको, तरबियत अपनी औलाद की कैसी करनी चाहिए ये बताता हूँ। इन बुजुर्गों को आपने देखा है, दौड़ाएगा और इसके बरक्स करो, साये से भागो। आप भागना शुरू करो तो आप जहां जाओगे साया आपके पीछे, आपका शैडो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आपकी परछाई आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, वो साथ में रहेगी जितना भागो। हदीस में आता है कि दुनिया साये की तरह है, यानी उसके पीछे भागोगे तो ये तुम्हें भगाएगी। यही फलसफा औलिया कामिलीन ने इस हदीस के फलसफे को बिल्कुल सही समझा। और दुनिया से भागे तो आज आलम यह है कि दुनिया इनके पीछे है। बेशक। तो तरबियत बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, तरबियत का बड़ा असर होता है। आप देखिए कि जब माँ आमतुल जब्बार उम्मुल खैर हो और बाप मूसा अबू साले मूसा जंगी दोस्त पैदा होने वाला, जाहिर सी बात है बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनकर ही पैदा होगा। एक फल को नहर में बहता हुआ आया, वालिद ने खा लिया था। उसकी तलाफी के लिए अब्दुल्ला सोमई की बाग में कई साल तक आपने काम किया। हज़रत मूसा जंगी दोस्त अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने, जंगी दोस्ती आपको इसलिए कहा जाता है कि आपने अपने नफ्स से जंग की। खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था। आजकल तो हम सब एक दूसरे को लक़ब देते हैं, औलिया को लक़ब देने वाले भी बड़े होते हैं। मूसा जंगी, हज़रत अबू साले को जंगी दोस्त का लक़ब हज़रत खिज़र ने अता फरमाया कि जिंदगी भर अपने नफ्स से जिहाद करते रहे। मशहूर वाक़िया आपने तो सुना है सबने। अबू साले मूसा हज़रत अब्दुल्ला सोमई की बाग में काम किया और फिर वालदा कैसी मुबारक खातून थी, वो असबाब की वालदा, कि जब निकाह की बात हुई थी हज़रत मूसा जंगी दोस्त से अब्दुल्ला सोमई ने फरमाई थी कि मैं तुम्हें उस वक्त माफ़ कर दूंगा जब तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे। कहा ठीक है। कहा मगर वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, लूली है, हाथ नहीं है, पूरे जिस्म से माजूर है। तो आपने कहा क्योंकि मैंने वादा किया है, मुझे करना है। निकाह हुआ। निकाह के बाद में जब आप सैयदा उम्मुल खैर के पास तशरीफ ले गए तो उम्मुल खैर फातिमा को जब देखा है तो हैरान हुए। कहा ना आप अंधी हो, ना आप गूंगी हो, ना बहरी हो, ना लंगड़ी हो, ना लूली हो, आप में कोई ऐब नहीं है। अब्दुल्ला सोमई के पास गए और कहा कि माजरा क्या है। पलट कर आपने जैसा बताया था वो आपकी बेटी तो बिल्कुल इससे बरक्स है। फरमाया मेरी बेटी वो बेटी है कि जिसके कानों ने कभी किसी गैर महरम की आवाज़ को नहीं सुना है, जिसकी ज़बान से कभी कोई
غلط بات نہیں نکلی، جس کی آنکھیں کبھی بے حیائی کے لیے نہیں اٹھی، یا جس کی آنکھوں نے کبھی بے حیائی کے منظر کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی اپنے گھر کے پہاڑ پیر نہیں اٹھایا۔ خیر، یہ تربیت تھی باپ کی، اور پھر ایسے آغوش میں جس بچے نے آنکھ کھولی اس بچے کا نام ہی غوث اعظم ہے۔ ایسے ماحول میں بہرکیف تربیت دیکھیے غوث پاک کی۔ اب 18 سال کی عمر میں تشریف لا رہے ہیں بغداد معلیٰ، اور پھر بغداد معلیٰ میں آپ نے جو تربیت فرمائی ہے، اپنی عبادت و ریاضت فرمائی ہے، وہ لوگوں پر آیا ہے کہ تقریباً 40 سال یا 25 سال جنگلوں میں گزارے ہیں، 3 سال سے زائد عرصہ بغیر کھائے پیے رہے ہیں، جس میں سوکھے پتوں کو بڑے پیر کھاتے تھے۔ پھر ایک مقام آیا کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ عبد القادر بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان فرماؤ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ سب نے گردنوں کو خم کیا۔ یہی بڑے پیر دستگیر کا مبارک دور ہے۔ فیض پانے والے غوث پاک سے فیض پا رہے ہیں۔ نظر کا عالم یہ ہے کہ ایک نظر اٹھاتے تھے، کسی بدکار پر گر جائے تو وہ ولی کامل ہو جائے۔ نہ جانے کتنوں کو قطب ابدال کلندر غوث بنا دیا، اور نہ جانے کتنوں کو ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ نہ جانے کتنوں کو اسلام کے دامن میں داخل کیا، کتنے گنہگاروں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ پر۔ اسی بغداد میں ایک شخص نے ایک منبر بنایا، ابھی بات کو غور سے سنیے گا، سید صاحب نے کہا تھا کہ اس بات کو ضرور سنیے۔ اسی بغداد میں ایک شخص نے کئی سالوں کی محنت کے بعد میں ایک منبر بنایا، بڑا خوبصورت منبر بن کے تیار ہوا ہے۔ خوبصورتی ہے اس منبر میں، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اس منبر کو، اس منبر کو دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تعریف ہونے لگی کہ اتنا خوبصورت منبر ہے۔ اس کے بیچنے والے اس کے تاجر تھے، اس کے کاریگر تھے، جس نے اس کو بنایا تھا اور خود تجارت کر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کتنے کا ہے، لوگ بولیاں لگاتے تھے، وہ کہتا تھا، منع کرتا تھا۔ شہرت پھیلی، امیر لوگوں تک پہنچی، عمرہ تک یہ خبر پہنچی، وہ آتے دیکھتے چلے جاتے، بولی لگاتے، منع کر دیتا۔ جو دیکھتا اس منبر کو وہ دیکھتا رہ جاتا، لوگ منع کرتے، وہ منع کرتا کہ مجھے نہیں بیچنا ہے اتنی قیمت میں۔ وزیروں نے بولیاں لگائی، یہاں تک کہ بادشاہ شاہان وقت اس منبر کو دیکھنے آئے۔ بادشاہوں نے دیکھا، پسند آیا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم اپنے باغیچے میں اس منبر کو نصب کریں گے، اس کے لیے خاص باغیچہ بنائیں گے۔ کوئی کہتا تھا کہ میں اپنے محل میں، اپنے دربار میں اس منبر کو لگاؤں گا۔ کوئی یہ کہتا تھا اس منبر کو کے لیے میں مسجد بناؤں گا۔ کوئی کہتا تھا کہ میری مسجد میں لگاؤں گا۔ سب اپنی اپنی بولیاں لگا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ چیز کی بولی لگائے تو یہ اس چیز کی بولی سے کئی زیادہ ہوگا، اس چیز کی قیمت سے، کیونکہ بادشاہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو ہے وہ بولی لگاتا ہے۔ بولی لگی، بولی لگنے کے بعد میں منع کر دیا۔ منبر رکھا ہوا ہے، لوگ کہتے تھے کیسا احمق ہے کہ بادشاہوں نے آفر دی، اب تک بیچ رہا نہیں ہے۔
کچھ آفر ایسی تھی کہ جب بیچنا چاہو ہمیں کہہ دینا. لوگ دیکھنے آتے تھے. ایک دن ایسا سورج نکلا ہے کہ اس منبر کو دیکھنے کے لیے ایک شخص آیا ہے. ایک 8 سال کا نوجوان کا بچہ, ایک 8 سال کا بچہ. 8 سال کے بچے کا شعور کیا ہوتا ہے آپ کو اور ہم کو پتا ہے. 8 سال کے بچے کا شعور, 8 سال کی عمر میں. یہاں تو ہماری قوم کا جوان 30 سال کا ہو جاتا ہے. ہمارے بمبئی میں کہتے ہیں 30 سال کا گھوڑا ہو گیا. 30 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد میں بھی اس کا شعور نہیں جاگتا ہے. وہ اسی وقت, اسی 25-30 سال کی عمر میں بھی وہ اسی طرح سے دنیا میں ایسا گم ہوتا ہے کہ بس اسے یہی دنیا ساری پسند آتی ہے اور اسی دنیا کو وہ اپنی آخرت سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں. 30 سال کی عمر میں 35 سال 40 سال, بعض تو 50 سال 60 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں, مگر پھر بھی کچھ لوگوں میں جوانی نہیں جاتی. سمجھے؟ تو وہ شعور کی منزل پر نہیں پہنچتے. بعض وہ ہوتے ہیں جو 65 سال کے ہو جاتے ہیں, تب بھی اپنا یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد میں کسی طرح سے میری فوٹو نکالے اور مجھے اپلوڈ کرے, چرچا ہو. کیوں؟ کیونکہ شعور بیدار نہیں ہوا, یا اگر بیدار ہونے کی کوشش بھی ہوئی ہوگی تو اس عمر نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا, دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو یہ حال ہے کہ ہم اپنی عمر میں بیدار نہیں ہوتے. 30 سال کے ہو گئے, 35 سال کے ہو گئے. اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے آج تک ہم سمجھ نہیں پائے. زندگی کیوں اللہ نے ہمیں عطا کی, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. پیدا تو اسی لیے کیا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے. اپنی عبادت کے لیے ہی ہمیں خالص پیدا کیا, اور اس راز کو سمجھا ہے ان بزرگوں نے, امین شاہ حسینی جیسی سرکاروں نے. پیروں نے سمجھ لیا اس راز کو کہ اللہ نے اپنے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہم اس کے ہو جاتے ہیں, ساری دنیا ہماری ہو جائے گی. مگر یہی حال, یہ بات ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے نا. یہاں سے ہم بات سنتے ہیں, بات سننے کے بعد میں پھر گھر سے پہنچنے کے بعد میں وہی نیل بٹے سناٹا ہوتا ہے, کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجوہات بھی بہت ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حلال کھا رہے نہیں ہیں ہم. رزق حلال کھائیں گے تو باتیں اثر ہوگی, کرے گی. حلال اور حرام کی تمیز ہم میں باقی نہیں رہی. حرام کھاؤ, اس سے پیٹ بھر دو. پیسہ کس کا آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, گوشت کہاں سے آتا ہے, کھانا کہاں سے آتا ہے, اس کے کوئی تحقیق نہیں. وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ جب حرام کھانے لگ جاؤ گے تو حرام کھانے سے معاملات بھی ویسے ہی ہوں گے. اولاد کو فرما بردار کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حلال کھانا سکھاؤ, حلال لقمہ کھلاؤ. دوسرا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلاؤ گے, اولاد خود بخود جو ہے فرما بردار ہو جائے گا. کیونکہ حرام کا لقمہ جاتا ہے, نافرمانی پیدا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو حلال کا کرتے ہیں, مگر بھیا اس حلال کے کرنے میں بھی کہیں نہ کہیں حرام کا کچھ حصہ آ جاتا ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے. اب روزی مارکیٹ میں بیٹھے ہو, کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے میں دے دو, آپ صاف کہہ سکتے تھے کہ مجھے اتنے میں نہیں دینا ہے, مگر جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے میں تو میں نے خریدا ہی نہیں ہے. جو چیز آپ کے مقدر میں تھی وہ چیز آپ کو سچ بول کے بھی وہ ملنے ہی والی تھی, مگر جھوٹ بول کر آپ نے اس میں حرام کو شامل کر دیا. تو یہ یاد رکھیے کہ رزق حلال ہے. اپنی اولاد کو کھلاؤ بھی اور خود بھی کھاؤ. تاش کے پتوں سے آیا ہوا رزق
کلب چلا کر آیا ہوا رزق، اڈو جوئے کے اڈے، جوئے کا جو کلب چلتا ہے اس کو، شراب بیچ کر آیا ہوا رزق، سود کھا کر۔ ابھی میں کل ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کتاب، تو اس میں 10 اشخاص کے نام لکھے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے سود خور، جس نے سود کھایا۔ سوچئے، پھر یہ تو حرام کام، اور جس طرح سے آتے ہیں کہ کھا لیا حرام کا لقمہ، جوا کھیل کر، شراب بیچ کر۔ آج کل تو نشوں کا معاملہ عام ہوا ہے اور اس میں ملوث نوجوان ہے، کہیں نہ کہیں تعداد مسلمانوں کی پائی جاتی ہے۔ اللہ فضل فرمائے۔ دیکھ لو، بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ جس زہر کو آج تو نے کسی اور کو دیا ہے وہ زہر تیرے گھر میں بھی آئے گا۔ آج اس نشے سے کسی کا بچہ مرا ہے تو تیرے گھر بھی اولاد ہے، وہ کسی اور سبب تجھ سے دور نہ ہو جائے۔ تو بہرکیف رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ۔ 8 سال کے شعور نہیں ہوتا ہے نا یہاں پر، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا ایم ہی نہیں ہے، کچھ ایم ہے ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھ لو، بولے پڑھنے کا کیوں ہے، پیسہ اتنا باپ دادا کے پاس ہے، پڑھو مت، ہے نا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، آخر میں تجھے دودھ ہی بیچنا ہے نا، کوئی کوکنی ہوگا تو سن لیجیے گا، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ کہتے ہیں بیٹا اپنے پاس پیسہ اتنا ہے، کیا کرنا ہے، دودھ تو بیچنا ہے، بہت پیسہ ہے، پراپرٹی بہت ہے۔ بچے کو وہیں سے ٹال دیا آپ نے۔ تعلیم بہت ضروری ہے اس دور میں، آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم بہت ضروری ہے۔ بہترین تعلیم دو اپنی اولاد کو، تعلیم سے آپ کے ذہن، آپ کی اولاد کے ذہن کھلیں گے، بھلے وہ کوئی بھی کام میں لگ جائے۔ ایک تو یہ کہ سنجیدگی اس میں آئے گی، چھچورا پن چلا جائے گا۔ علم حاصل کرنے سے سنجیدگی آتی ہے، چھچورا پن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو بدتمیزی کہتے ہیں، وہ چلی جاتی ہے علم حاصل کرنے سے۔ یاد رکھیے، بچوں کو، اولاد جو ہے شرارت کرتی ہے، شرارت کرتی ہے اولاد کو۔ بچے کم عمر میں شرارت کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ان کا مزاج ہے، شریر ہوتے ہیں وہ۔ شرارت ایک اور چیز ہے۔ بچے اگر شرارت کرتے ہیں تو محبت کیجیے ان سے، بچوں کو شرارت کرنے سے مت روکو، سزا بدتمیزی کی دو، یاد رکھیے گا۔ اور بدتمیزی اور شرارت میں فرق ہے، یاد رکھیے، شرارت اور بدتمیزی میں فرق ہے۔ اگر کوئی کسی کا بچہ شرارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اسے بدتمیز مت بناؤ، کہ بڑوں کے سامنے بد کلامی کرنا، ان کے سامنے بے ادبی سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں بدتمیزی میں آتی ہیں۔ شرارت یہ ہے کہ شور کر رہے ہیں، شور کرنے دو، وہی عمر ہے ان کی، مگر سنجیدگی کے ساتھ انہیں سمجھاؤ۔ تو شعور آج بھی ہمارا بیدار نہیں ہوا، ہم اتنی عمر میں پہنچ گئے ہیں، 80 50 سال 30 سال 35 سال میں، آج بھی جانے کے بعد میں یا تو چائے کی دکان پر بیٹھ کر آج بھی وہی ہنسی مذاق کریں گے، یا پھر کسی کو گالیاں دیں گے۔ وہ 8 سال کا بچہ ہے جو اس ممبر کو دیکھ رہا ہے غور سے۔ پہلے کی دور کی مائیں بھی کیسی تھی، اور ماؤں کی پیٹ سے جنم لینے والے بچے کیسے تھے۔ یہ 8 سال کے بچوں میں یہ شعور تھا
5 سال کا بچہ ایسے ممبر کو دیکھ رہا ہے. تاجر جو اس کو بنایا تھا, اس کا کاریگر جو تھا, اس کی تجارت کر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ بچہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. پوچھا, بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا, ممبر کو دیکھ رہا ہوں. کیا ممبر؟ ہاں. کیا کرو گے؟ بولے مجھے خریدنا ہے. اچھا. 8 سال کا بچے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ ممبر خریدنا ہے. کہا کیوں؟ جواب دیا اس 8 سال کے بچے نے, جہاں ہمارے عمر کا آج کے دور میں 70 سال کا آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا, 85 سال, کیونکہ وہ تعلیم اور تربیت نہیں ملی اور نہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ تربیت دی. 85 سال میں وہ شعور نہیں آتا ہے, سمجھے. 70 سال کے بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ ناچ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سمجھے. کیوں؟ کیونکہ چھچورا پن پہلے سے ہی جو وہ گھٹی میں تھا, وہی چھچورا پن ابھر کے آتا ہے تو وہ ناچتے ہیں. تو یہ حال ہو گیا ہے. یعنی 70 سال 60 سال جو لوگ دیکھنے کے بعد میں کہتے بڑے میاں ہیں, اب وہ بڑے میاں بعض تو ایسے دیکھے کہ داڑھی رکھنے کے بعد میں ناچتے ہیں. اور آپ لوگوں نے اس کا بڑا مظاہرہ کیا ہوگا, خاص طور پہ لاک ڈاؤن میں. کسی کو کچھ کام نہیں تھا, سب ناچنے کا کام کرتے تھے. بعض بڈھے آتے تھے, وہ صرف ناچنے کا ایک ناچ کر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, شعور نہیں. 8 سال کے بچے نے جواب دیا کہ اس ممبر کو میں خریدوں گا. کہا کرو گے کیا؟ کہا بیت المقدس میں لگاؤں گا. مسجد اقصی میں پہنچاؤں گا. سوچیے, ایک سلام ہے اس بچے کی اس عمر پر. بچے کا نام سنو گے تو دماغ کام نہیں کرے گا, لیکن 8 سال کی عمر میں اس بچے کا وہ شعور, اس بچے کی وہ دور نظر, سمجھے. 8 سال کی عمر ہے. اب اس تاجر نے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ ہے, اس تاجر نے کہا کہ میں نے یہ ممبر تمہارے حوالے کر دیا. تاجر کی سوچ بھی دیکھیے اور تاجر کا اعتماد دیکھیے اس 8 سال کے بچے پر. اب وہ 8 سال کے بچے نے وہ بات تو کہہ دی. لوگ جمع ہوئے کہ بادشاہ وقت نے تمہیں آفر دی, پیشکش کی کہ ہمیں دو. بعض نے کہا ہمیں دو. بڑے بڑے لوگ آئے, منہ مانگی قیمت نہیں ملی. ایک 8 سال کا بچہ ہے جس نے مانگا اور تم نے دے دیا, وہی اجرت نہیں. وہ بھی ایسے بچے پر جس نے کہہ دیا کہ میں مسجد اقصی میں لگاؤں گا. یہ 8 سال کی عمر ہوتی ہے, اس میں شعور نہیں ہوتا. جوان ہونے کے بعد میں کیا اس بات کو وہ یاد کر پائے گا؟ اب جواب سنیے اس تاجر کا. تاجر نے کہا کہ وہ بچہ اس ممبر کو لگائے نہ لگائے, اسے مسجد اقصی بیت المقدس پہنچائے یا نہ پہنچائے, سمجھے. بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس, ٹھیک ہے. تو بیت المقدس میں پہنچائے یا نہ پہنچائے. مگر پھر کہا کہ آپ نے اس کو دیا. کہا اس لیے میں نے دے دیا کہ میں نے اس ممبر کو بنایا ہی تھا اس لیے کہ کوئی تو ہوگا جو اس ممبر کو بیت المقدس پہنچائے گا, قبلہ اول میں پہنچائے گا, مسجد اقصی میں پہنچائے گا. میں نے بنانے کے بعد میں اس کو جب رکھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کون آتا ہے. تو بعض نے آیا, بعض نے آ کر یہ کہا کہ ہم اپنے ممبر, اپنے مسجد, اس کے لیے مسجد بنائیں گے. بعض نے کہا کہ ہم اپنی مسجدوں میں لگائیں گے. بعض نے کہا کہ ہم محلوں میں لگائیں گے. بعض نے کہا کہ ہم باغیچہ بنائیں گے. مگر میری مراد کو کوئی نہیں پہنچ پایا تھا. اس بچے نے آج یہ کہا کہ میں اسے بیت المقدس مسجد اقصی میں لگاؤں گا. آج میری مراد کو اس بچے نے پورا کیا, کر دیا. اب چاہے یہ ممبر بیت المقدس میں لگے نہ لگے,
لیکن جس نیت سے میں نے بنایا تھا اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے، میری وہ نیت پوری ہو گئی۔ اب لگے نہ لگے رب کی بارگاہ میں میرا اجر مجھے مل جائے، لگے نہ لگے ہو گئی بات، ممبر دے دیا گیا۔ 8 سال کا بچہ 12 سال کا ہوا ہے، 12 سال کا ہوا اور 12 سال کے ہونے کے بعد میں وہ پہنچا کس کی بارگاہ میں؟ سارے ولیوں کے سردار کی بارگاہ، بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ میں کیوں بیان کرتا ہوں؟ میں نے بہت مرتبہ آج کل یہ واقعہ بیان کیا ہوں، سید صاحب نے خاص یہی واقعہ بیان کرنے کے لیے کہا، تو میں خاص بتاتا ہوں کہ اس واقعے سے میرا تعلق کیا ہے، اس واقعے سے میرا تعلق کیا ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے اس واقعے سے میرا۔ تو 8 سال کا بچہ 12 سال کی عمر میں پہنچا اور بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دو روایت ہے کہ ایک روایت کے مطابق بڑے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوا ہے، اور بعد میں طلب فیض بڑے پیر کے صاحبزادے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کیا، اس 12 سال کے بچے نے۔ بڑے پیر کے بارگاہ میں فیضیاب ہوا اور بڑے پیر نے اس کی گردن پر سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ بڑے پیر کا تلوا اگر مل جائے تو وقت کا ولی بن جائے، بڑے پیر کا پنجہ مل جائے تو کیا حال ہوگا۔ تلوے کا جواب نہیں ہے، پنجے کا جواب کیا لا سکتا ہے۔ بڑے پیر نے اس کی گردن پر 12 سال کے بچے کی گردن، یہ 3 نشان انگلیوں کے، بڑے پیر کے 3 نشان اس کے گردن پر ہے، 3 نشان چھپ گئے اس کی گردن۔ بعض بزرگوں سے سنا کہ وہ نشان زندگی بھر اس کے گردن پر رہے۔ حضرت یوں ہی نہیں فرماتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ انگلیاں غوث پاک کی رکھ دی گئی۔ اب وہی بچہ جب بوڑھا ہوا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد میں کسی نے پوچھا کہ تم نے بہت سی لڑائیاں لڑی ہیں، بہت سے جنگوں میں تم شریک ہوئے ہو، مگر کسی جنگ میں تم مارے نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے کہ تم آج بستر پر ہو، بستر پر تمہیں موت آ رہی ہے، جنگ میں کیوں نہیں آئی؟ اب اس 12 سال کا بچہ جو اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے جنگ میں موت آ ہی نہیں سکتی، کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو میری گردن کو اڑا سکے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ بڑے پیر نے اپنی انگلیاں، اپنا ہاتھ میری گردن پہ رکھا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ غوث باد۔ پاک کا ہاتھ ہے، سمجھے؟ اس لیے قادری، سمجھے، آپ چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کسی سلسلے سے ہو، غوث پاک کی طرف منسوب ہو، قادری تو ہوئی، کسی سلسلے سے وابستہ ہو۔ غوث پاک کے غلام، غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دے گا وہ میرا غلام ہے، وہ میرا مرید ہے۔ تو اس اعتبار سے تو سب قادری ہیں، تو قادری تو ہو، تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب یہی بچہ 12 سال کی عمر سے آگے بڑھا،
جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، جب جوان ہوا ہے، تو 8 سال کے اس بات کو وہ بھولا نہیں، اپنی اولاد کی تربیت آگے بتا رہا ہوں، 8 سال والی بات کو بھولا نہیں، اس کے پیش نظر وہ بات تھی۔ اب اس نے سن 564 ہجری میں بیت المقدس پر فتح پائی اور اس منبر کو بیت المقدس میں پہنچایا۔ اسی بچے کو ساری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام ساری دنیا تاریخ دیکھو کہ ہمارے گھر کے بچے 8 سال کی عمر میں، اسلام کے بچے جب 8 سال کی عمر میں وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ اس واقعے سے بڑے پیر کی تربیت دیکھیے۔ اسی صلاح الدین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں جو سلاکار تھے وہ بھی غوث پاک کے مرید، وہ غوث پاک کے خلیفہ، اس فوج کے سپہ سالار جو تھے وہ غوث پاک کے شہزادے سیدنا عبدالعزیز تھے۔ سیدنا عبدالعزیز کو بڑے پیر نے ایک تلوار عطا فرمائی، غوث پاک نے۔ میرا واقعے سے کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں۔ تلوار عطا فرمائی تھی اور سیدنا عبدالعزیز نے فلسطین میں اس کو استعمال فرمایا۔ اسی جنگ میں آپ زخموں سے چور چور ہوئے اور پھر مقام اقرا بغداد شریف سے 1000 کلومیٹر پر، وہاں پر آپ نے شہادت پائی ہے ہاتھ سیدنا عبدالعزیز نے۔ غوث پاک نے انہیں عطا فرمائی اور انہوں نے بیت المقدس کے فتح میں اسے استعمال فرمایا، صلاح الدین ایوبی کے سپہ سالار کی حیثیت سے۔ الحمدللہ وہ آج میرے پاس ہے۔ تو بس آخری بات کہ تربیت دیکھیے، اس فوج میں اکثر جو سپاہی تھے وہ غوث پاک کے مریدین تھے، غوث پاک کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، غوث پاک کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے۔ ایسے ماحول میں ظاہر سی بات ہے جب تربیتیں ایسی ہوں تو بچے پھر کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر نکلتا ہے۔ غوث پاک نے ایک دن میں بتایا جاتا ہے کہ 500 فتاوے لکھتے تھے غوث پاک، 500 فتوے۔ یہ مفتی صاحبان موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ ایک فتویٰ اگر آ جائے، کوئی مسئلہ اہم مسئلہ ہو تو پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کئی کتابوں کو کھنگالنے کے بعد میں ایک مسئلے کو لکھتے ہیں۔ کتنی محنت لگتی ہے کہ وہ جانتا ہے جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے۔ کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو پھر ایک دو نہیں کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ افتاء کی ذمہ داری ہے، ایک بات بھی اگر غلط ہو جائے گی تو پھر بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ ان کا منصب ہے۔ غوث پاک کے تعلق سے آتا ہے ایک دن میں 500 استفتے آتے تھے، مگر عالم علم کا یہ تھا کہ صبح ہونے تک سب کے جواب ہو جاتے تھے۔ غوث پاک کا علم کا عالم تھا، غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے، اتنی مصروفیات کی لوگوں کا تاتا بندھا ہوا رہتا تھا، صبح میں لوگ، شام میں لوگ، درسگاہ میں پڑھانا ہے، سمجھے، مدرسے میں غوث پاک نے پڑھایا ہے باقاعدہ طور پہ۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھانے کے اس بات میں کیا ہوتا ہے، سمجھے، غوث پاک نے پڑھایا تھا تو پھر صلاح الدین ایوبی کی فوج تیار ہوئی تھی۔ مدرسوں میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھانا، اس کے باوجود بھی بڑے پیر کی 49 اولاد، 49، 22 بیٹے اور 27 بیٹیاں، بعض ان میں سے بچپن میں وصال فرما گئے،
لیکن اگر بالفرض 20 یا 30 ہی مان لیجیے آپ کہ باقاعدہ حیات رہے، 30 بچوں کی، آج ایک بچے کی تربیت ہم نہیں کر پاتے، 30 بچوں کی تربیت اتنی مصروفیات ہیں، اور پھر ہر کوئی ولی کامل اور ہر کوئی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بن کر نکل رہا ہے۔ یہ تربیت تھی بڑے پیر کی، تو اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو، یہ وقت کا تقاضا ہے، آپ سے یہ وقت چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو۔ یہ سرزمین شہنشاہ کی ہے نا، شہنشاہ ناسک کی سرزمین ہے، اس کو سنبھالو۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک جترا ان کی کینسل ہوئی ہے، ایک جترا وہاوڑے کی کینسل ہوئی ہے، سمجھے؟ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ زخمی شیر، کیونکہ شیر تو ہم ہے، گیدڑ اگر شیر کی کھال پہن جائے تو شیر نہیں ہوتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ زہریلا جانور، زہریلے جانور کو چھیڑا ہے، سمجھے، تکلیف دی ہے، یاد رکھیے پلٹ کر وار ضرور کرے گا وہ۔ اجتماع کینسل ہونے سے آپ فتپاتے نہیں ہو گئے، آپ کی ذمہ داری اب اور بڑھ گئی ہے کہ اپنے، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے، اب پیسے کے اعتبار سے، سیاسی، سماجی، تعلیم، ہر اعتبار سے گھسنے کی کوشش کریں گے، اور جتنی طاقت اب تک لگا رہے تھے اس کی 4 گنا طاقت کے ساتھ زیادہ۔ تو یہ سب آپ شہنشاہ کے غلاموں کی، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اب کیسے مقابلہ کیا جائے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام ہو یا عوام ہو، صرف اپنے محلے کی طرف توجہ دیں، ہر کوئی یہ ذمہ داری لے کہ ہمیں اپنا محلہ، اپنی گلی کا معاملہ دیکھنا ہے، اپنے محلے کو سنبھالنا ہے۔ امام بھی عہد کر لے، پورے شہر کو نہ جائے، صرف اپنے محلے پر، میرے محلے میں عقیدے کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے تو کھانا پرووائڈ کرو، پہنچاؤ اس کے گھر میں راشن۔ کوئی تعلیم کے لیے پیسوں کی وجہ سے تعلیم آگے کی نہیں کر پا رہا ہے، پتہ کرو اس کی تعلیم پورا کرو، گلی والے مل کر، محلے والے مل کر۔ بچیاں کہاں جا رہی ہیں اس کی طرف توجہ، ہمارے گلی میں، محلے میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، اس تمام باتوں کی طرف ہر محلے والے نوجوان حضرات ملے، بڑے ان کا سپورٹ کریں، ان کے اوپر نگرانی کریں، اور باقاعدہ ہر محلوں میں ایک ایک کمیٹی قائم ہے۔ میں اس بات کا بالکل قائل نہیں کہ آپ آئیے جلالی مشن کے پلیٹ فارم پر ہی آئیے اور کام کیجیے، جس کو آنا ہے بسم اللہ، دروازے کھلے ہیں، مگر یہ نہیں کہ میرے ساتھ ملو گے تبھی کام کرنا ہے، نہ، آپ کو جس طریقے سے کرنا ہے، آپ اپنے طور پر اپنی کمیٹیاں بناؤ، مگر کام کرو، کام بہت ضروری ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا، سنیت کا۔ تو یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دو کہ اپنی گلیوں میں کیا کیا چیز کی کمی ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے تو ہاسپٹلائز ہے تو اس کے اوپر کیا خرچ لگتا ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو پیسہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو کسی کے پاس دامن پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ ساری ذمہ داری اب آپ کی کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ شہنشاہ کا شہر ہے، اور ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے، امین شاہ حسینی کے خادم اور ان کے بارگاہ کے منگتے ہونے کی حیثیت سے ہماری ساری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ تو یہ آپ کی طرف میرا ہمیشہ کی طرح یہ پیغام ہے کہ اب یہ ان باتوں کی طرف آپ کو خیال کرنا ہے۔ سوشل میڈیائی دور ہے، اس سے بھی بچو اور فکروں سے بچو، مل کر کام کرو، سنیت کا کام کرو، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو، اور آپ کے محلوں میں، آپ کے علاقوں میں جو کوئی آئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سٹیج ہے، یہ ممبر ہے، بڑا ذمہ دار ہوتا ہے یہ ممبر، تو اس ممبر پر کون آ رہا ہے سب سے پہلے یہ دیکھو، سمجھے؟ آپسی معاملات کو میں پھنسنے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے
رنجش میں یا ایک دوسرے کے معاملات میں ہم کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری آپسی لڑائیاں دین کو کتنا نقصان پہنچاتی ہیں. یہ بات یاد رکھیں, سمجھے. ہم تو آگے آئیں گے, چلے جائیں گے, مگر آنے والی نسلوں کو ہم کیا دیں گے یہ یاد رکھیے گا. آپ کی نسلیں, آنے والی نسلیں آپ کو کس نام سے یاد کرتی ہیں؟ آپ کے ساتھ میں اچھائی کرتی ہے یا کہتی ہے یار یہ بہت بڑا فتین تھا, بہت بڑا فتین تھا, اچھا ہوا چلا گیا. تو یاد رکھیے. تو اس لیے ممبروں پر بھی جو آئے تو خیال رکھیں کہ ممبر سے پیغام جا رہا ہے وہ عشق رسول کا جا رہا ہے یا حضور کی گستاخی کا پیغام جا رہا ہے. ممبر سے جو پیغام جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ سب مل کر رہو. تو بہر کیف ملنا کس کا؟ ملنا اور صرف سنی کا ہو سکتا ہے, سمجھے. کوئی یہ کہے کہ وقت کی ضرورت ہے اور آج رافضیوں کے ساتھ میں بھی ملنا پڑے گا کیونکہ بہت بڑا فتنہ جنم لے چکا ہے نا. حب علی کے نام پر سرکاروں کی گستاخیاں, بغض معاویہ پلانا, حضرت امیر معاویہ کی گستاخی. حضور نے ابن عساکر کی روایت اٹھا کر دیکھ لو, حضور نے یہ بھی فرمایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا مولا علی اور امیر معاویہ سے. ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دونوں میں جھگڑا ہوگا, لڑو گے. اٹھا کر دیکھ لیجیے ابن عساکر. تم دونوں میں جھگڑا ہوگا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کے ساتھ میں مفہوم حدیث بتا رہا ہوں, بھلائی کا معاملہ فرمایا. ابن عساکر کی روایت اٹھا کر دیکھ لو حدیث دونوں کے ساتھ میں. اب آپ بتائیے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے معاملات میں کو میرے حوالے کرو, اس میں بیچ میں مت پڑو. تو یہ بات ہمارے لیے کافی ہے. بہرکیف اس کی طرف نہیں جاتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنے پل رہے ہیں. تو مقررین آتے ہیں, مجمع اکٹھا ہوتا ہے. مجمع اکٹھا کرنے سے پہلے پتہ تو کرو, یا جانے سے پہلے پتہ کرو کہ جو آ رہا ہے وہ عشق رسول پلائے گا یا پھر عشق رسول کے نام پر اہل سنت میں چھوٹ جائے. اس بات کا خیال رکھیں. سنی مل کر رہو, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے آپ سب کی گواہی میں توبہ و رجوع کرتا ہوں. میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اعلان ہے, 17 دسمبر بروز اتوار, یہ 2023 ڈونڈائچا کی سرزمین پر, یعنی یہاں سے دھولیا سے 65 کلومیٹر ہے. ایک روزہ سنی اجتماع ہے, صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک. ایک روزہ سنی اجتماع جس میں علماء اہل سنت ہندوستان کے تشریف لائیں گے. خصوصیت کے ساتھ میں سید رضوان صاحب بھی رہیں گے اس میں. تو آپ حضرات جو ہے وہ ایک روزہ ہے, کوشش کریں کہ ناسک اور اعتراف سے جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں بڑی تعداد میں اس ایک روزہ اجتماع میں آنے کی کوشش کریں. تربیتی کیمپ بھی ہے, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ علماء اہل سنت کی تقاریر ہوں گی. تمام حالات کو لے کر خصوصیت کے ساتھ اس میں آنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد یا رسول اللہ, یہ چوپڑا سے بھی حضرات آئے ہوئے ہیں. کچھ 2,49,000 کی رقم کا معاملہ ہے, جتنا ہو سکے اس میں بھی تعاون کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل سنت کے مطابق
नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद। और मुफ्ती बनगोटी साहब को गुजारिश करेंगे कि जिले के नाज़िम और अभी रज़ा साहब की लगाई हुई बारह में और जितने محفوظ فرما پروردگار ہمارے متعلقین مریدین میں جو کوئی بیمار ہے بہت صاف صدقہ سب کو صحت تندرستی فرمائے آمین خصوصیت کے ساتھ میں شیخ عبدالرحمان محمد کافی نام کا بچہ ہے اور شیخ عبدالرحمان ہے اور جاوید شیخ عائشہ فاطمہ عارف فاطمہ اقبال احمد طاہرہ اور پروردگار کی ہمارے متعلقین میں مفتی صاحب کی والدہ جتنے بھی ہمارے متعلقین میں جو بھی بیمار ہے بہت بخیر سرکار کے طبقے میں سب کو صحت تندرستی شفائے کامل واجب دراز حضور بہت سے آدمی بخیر ہمارے متعلقین ان سب کو صاحب اولاد حاضری مسجد سے بھی منگل کی جو کوئی بھی اولاد ہے سب کو لہٰذا بھی اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی اولاد ہے سب کو صاحب اولاد ہم سب کی زندہ پریشانیوں دور کرنا ہم سب کی جائز مرادیں پوری کرنا رکے ہوئے
तक पहुँचा दे। हम सब में आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद मोहब्बतों को कायम फरमा, नाइंसाफी से महसूस फरमा, सुन्नियों को एक और एक बना दीन इस्लाम पर मजहब अहले सुन्नत जिसे पहचान जिसे मसलक आला हज़रत मुस्लिम आला हज़रत कहा जाता है उस पर सख्ती से कायम रख आया इसी दीन पर और इसी दीन पर मेरा खात्मा भी खैर खात्मा भी आमीन आमीन।